السلام علیکم ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی رائٹر لائبہ ارشاد۔ آج ہم جانشاہ کی لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو باقی ایپیسوڈس کی طرح یہ والی ایپیسوڈ بھی پسند آئے گی، اور جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اینڈ لازمی فیڈ بیک دیجیے گا۔ آج پلیز 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 آپ سب نے لازمی فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ سب کو یہ کمپلیٹ ناول کیسا لگا، اور اس کے اندر کون سا کریکٹر، کون سی لائن ایسی تھی جو آپ لوگوں کو پسند آئی۔ پلیز آئی ریکویسٹ۔ چلیں آئے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے دن کی صبح علیزہ کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی کہ میر ہادی شاہ مسکرا کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر میر کے حصار میں تھی۔ میر کو خود کو دیکھتا پا کر علیزہ شرما کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی اپنا چہرہ چھپا گئی تھی کہ اس کی اس حرکت پر میر کا بند کمرے میں قہقہ گونجا تھا۔ جانشاہ، ہاتھ ہٹائے نا، مجھے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کی آنکھوں کو دیکھنا ہے جن میں میرا عکس ہے۔ میر مسکرا کر محبت سے کہتا علیزہ کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ہے کہ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر میر کو دیکھتی ہے۔ شاہ جی، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ علیزہ کنفیوز ہوئی تھی۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ میر نے آئی برو جھکا کر لیکن مسکرا کر پوچھا تھا۔ میر کا ہاتھ علیزہ کے گال کو چھو رہا تھا۔ جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھیں نا ایسے، مجھے شرم آ رہی ہے، علیزہ معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا جی، لیکن میں نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا، آپ کا جواب مجھے کب ملے گا؟ میر نے مسکرا کر علیزہ کے گال پر لب رکھے کہا تھا۔ کس کا جواب؟ علیزہ انجان بنی تھی۔ محبت کا شہزادے، میر اب کے علیزہ کی پیشانی پر لب رکھتے بولا تھا۔ مجھ سے محبت کی دعوے دار ہو آپ جانشاہ؟ جی تو، علیزہ نے کاندھے اچکائے تھے۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ میر نے سوال کیا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علیزہ نے سوال پر سوال کیا۔ ایسے ہی، آپ بتائیں، میر نے مسکرا کر کہا۔ تو کیا سننا ہے آپ نے شاہ جی؟ اظہار۔ اپنی ریڈ وائن کے منہ سے اظہار سننا ہے آپ کے شاہ جی نے، میر مسکرا کر بولا۔ میر کے ہاتھ کی انگلیاں مسلسل علیزہ کے چہرے کے نقش کو چھو رہی تھیں۔ اوہ اچھا، اظہار محبت سننا چاہتے ہیں آپ؟ علیزہ مسکرا کر بولی۔ جی جی بالکل، میر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن مجھے تو اظہار کرنا نہیں آتا، علیزہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ تو پھر یہ محبت تو نہ ہوئی؟ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ علیزہ حیران ہوتی بولی۔ بس مجھے نہیں پتہ، لیکن محبت نہیں ہے۔ محبت میں تو انسان اظہار کرتا ہے، میر خفگی سے بولا۔ اوہ اچھا، علیزہ نے اپنے ہونٹوں کو گول کرتے کہا تھا اور کچھ سوچ کر بولنا شروع ہوئی تھی۔ میں آپ سے محبت نہیں، عشق کرتی ہوں، اور رہی بات اظہار کی، تو ایسے لفظ نہیں ہے میرے پاس شاہ جی جس سے میں آپ کو بتا سکوں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے، یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی مثال دے سکوں کہ اتنی محبت کرتی ہوں، لیکن ہاں، آپ کے لیے جان۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ میر ہادی شاہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ بس اور کچھ مت کہنا، سمجھ گیا میں کہ آپ دیوانوں کی طرح چاہتی ہو مجھے، وہ کہتے اس کی پیشانی پر لب رکھتا بولا تھا۔ چلے اب آپ ریڈی ہو جائیں، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی خود سے دور کرتی بولی۔ نہیں، مجھے ایسے ہی رہنا ہے آپ کی قربت میں۔ شاہ جی صبح ہو گئی ہے، چلے اٹھیں، کہ وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میر کے موبائل پر کال آئی تھی۔ وہ اس سے پیچھے ہوتا کال پک کرتا ہے۔ علیزہ اس وقت کو غنیمت جانتے اس کے حصار سے نکل کر واش روم بھاگی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ جی میں ٹھیک، وہ ابھی واش روم گئی ہے، آپ بتاؤ کیسی ہو؟ صہیب کیسا ہے؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، صہیب بھی ٹھیک ہے، باقی سب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا صحیح، خیریت سے فون کیا؟ جی بھائی علیزہ سے بات کرنی ہے۔ اوہ اچھا، وہ ابھی کچھ کہتا علیزہ کپڑے چینج کرتی آ چکی تھی۔ لو آ گئی علیزہ، یہ لو ماہی کی کال ہے، آپ سے بات کرنی ہے اس نے۔ واؤ ماہی، لائے دے۔ وہ جلدی سے میر سے فون لیتی کان سے لگاتی ہے۔ ہیلو کیسی ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مما ٹو بھی، علیزہ شرارت سے بولی۔ ہاں ہاں لڑکی، سب ٹھیک ہے، اور بتاؤ میر ہادی شاہ علیزہ کو بات کرتے تھے مسکرا کر واش روم چلا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میرا رزلٹ آ گیا اور میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، علیزہ خوشی سے بتاتی ہے۔ ارے واؤ، مبارک ہو لڑکی، بھائی کی صحبت میں دیکھو تم بھی ٹاپر بن گئی، ماہی شرارت سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں
हाँ, अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली। फिर क्या कहा भाई ने? कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दिया या नहीं? जी दिया है ना। अलीज़ा कल वाले सरप्राइज़ का सोच कर शर्मा कर बोली। वाह, क्या सरप्राइज़ दिया है भाई ने? बहुत कोई ख़ास सरप्राइज़? अरे बताओ ना, माही ज़िद्दी से अंदाज में कहती है। माही के पूछने पर वो थोड़ा सा शर्मा कर कल रात की सरप्राइज़ वाली सारी बातें उसे बता चुकी थी। अरे अरे अरे, मतलब अब भाई से डर तो नहीं लग रहा ना? मेरी जान को अब वो खड़ूस जिन नहीं रहे, आपके रोमांटिक यारा बन चुके हैं। माही शरारत से बोली थी कि अलीज़ा ब्रश करने लगी थी। अच्छा हाँ सुनो, शाहजी आ गए हैं, बाद में बात करती हूँ। अलीज़ा मीर को आता देख उसने माही को अल्लाह हाफिज़ कहते फ़ोन बंद कर दिया था। हो गई बात माही से? क्या कह रही थी? जी हो गई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कॉल की थी उसने। अच्छा इधर आए। और आपने मुझसे आई लव यू नहीं कहा, जल्दी से कहे ना। शाहजी छोड़े। नहीं, पहले आई लव यू कहें। मीर उसके गाल पर अपना दाढ़ी वाला गाल मिस करता बोला। छोड़े ना शाहजी। मीर के सीने पर हाथ रखती वो उसे खुद से दूर करती है और उससे अलग होती भागकर दरवाजे के पास जा खड़ी हुई थी। ये गलत है, ये जुल्म है। आपने मोहब्बत का इजहार करना था। शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, मेरे पास आओ। मेरे हाथ पे लाई कहता है कि अलीज़ा ना में गर्दे हिलाती है। शाहजी अहबक, वो इतना कहकर मुस्कुराकर वहाँ से चली गई थी। ये क्या होता है शहज़ादी? इसका मतलब बताएं। मीर उसको आवाज़ें देता रह गया था। कुछ याद आने पर वो फ़ोन निकालता, उस पर सर्च करता। उसका मतलब देख, मीर का कहका गूंजा था। जैसी मेरी रेड पैन यूनिक है, ऐसे ही उसकी मोहब्बत करने का तरीका यूनिक है। वो मुस्कुरा कर कहता, रेडी होता किचन में जा खड़ा हुआ था, जहाँ अलीज़ा खड़ी नाश्ता बना रही थी। जी तो जाने मन, माय रेड मैन, जो मुझे कह कर आई हैं रूम में, उसका जवाब तो सुन ले। हुबुक एज़न यमा लकाए दिल, लव यू टू मलकाए दिल। मेरी अरबी इतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ इसको समझ लीजिएगा खुद ही। मीर अलीज़ा के गिर्द हिसार करते बोला था। उसकी गर्दन में मुँह छुपाते उसकी खुशबू में खो सा गया था। आपको कैसे पता मैंने क्या बोला है? अलीज़ा हैरान हुई थी। बस देखें, आपका शाहू पता लगा लिया। वो अभी भी उसके कंधे पर सर टिकाए हुए था। आए बड़े, गूगल किया होगा आपने, इतने आप ज़हीन। अलीज़ा खुफकी से बोली। हाँ हाँ हाँ, मेरी रेड वाइन बहुत चालाक हैं आप। नाश्ता करने फिर घर चलते हैं। मीर उसके नर्म सिर के बालों पर लब रखते मोहब्बत से बोला। कुछ साल बाद ड्रैकोला लग रहे हो बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वो हंसते हुए बोली। चुड़ैल, वो गुस्से से नाक मुँह चढ़ाता बोला था। मैं महमल शाह चुड़ैल, ठीक है तो तुम भी जिन हो। बंदरिया, वो मैदान में उतरा। बंदर, वो भी तो किसी से कम न थी। उसने उसे एक नया नाम दिया। वो लड़ रहे थे जब अलीज़ा उनके पास आई थी। अरे अरे, क्यों लड़ रहे हो? मामा देखे ना, ये मुझे चुड़ैल, बंदरिया और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। महमल आंखों में आंसू भर के बोली। मामी, इसने भी मुझे ड्रैकोला कहा था। महमल, कितनी गलत बात है, आपसे बड़ा है ना वो। तो मामा, उसको भी तो सोचना चाहिए। मैं उसकी मासूम सी कज़न, कितनी छोटी सी नन्ही सी हूँ। उसने मुझे चुड़ैल कहा, जिन कहीं का। वो गुस्से से बोली। मीर देखे, बच्चे लड़ रहे हैं और आप सुकून से बैठे बस मुस्कुराई जा रहे हैं। ज़ौजे मीर हादिशा, बच्चे हैं, कुछ नहीं होता। अली शाह, आप इधर आ जाओ मामू पास। मीर अली को अपने पास बिठा देता है। और अब मंजर कुछ इस तरह था कि अलीज़ा सोफ़े पर बैठी थी और उनकी बेटी 3 साल महमल अपनी मामा की गोद में बैठी लड़ रही थी। और मीर बेड पर बैठा था और उसकी गोद में ज़ुहेब और माही का बेटा अली शाह गोद में बैठा अजीब अजीब से मुंह बनाकर महमल को देख रहा था। अच्छा अच्छा, बस डरना बंद करो। और वो दोनों मीर की आवाज़ पर खामोश हुए थे। अब आप दोनों अच्छे बच्चे हैं ना? कितना ख्याल करते हैं आप दोनों एक दूसरे का। तो आज लड़ाई क्यों? मीर हादी शाह ने दोनों से मुखातिब होते सवाल किया था। मामू मामू, महमल कह रही थी कि मामा पापा ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। पापा पापा, अली शाह भी यही कह रहा था कि मामू मामी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। अरे ये क्या बात हुई? हम दोनों आप दोनों से एक जितना प्यार करते हैं। आप दोनों ही हमारी जान हो, हमारे बच्चे हो, हमारी ज़िंदगी। मीर हादी शाह अली शाह और महमद शाह को प्यार करते बोला था। अब आप दोनों इस बात पर नहीं लड़ना, बल्कि लड़ना ही नहीं, ओके? अलीज़ा मुस्कुरा कर कहती, दोनों को समझाती है। जी मामा, जी मामी, दोनों हम आवाज़ होकर कहते हैं। चलो हैंडशेक करो और लड़ाई ख़त्म करो। मीर हादी शाह मुस्कुरा कर कहता है। जी। वो दोनों मुस्कुराकर हाथ मिलाते और लड़ाई ख़त्म करते वापस बाहर खेलने चले गए थे। जी तो बेगम साहिबा, आज तो बहुत हसीन लग रही हैं आप। अलीज़ा, जो ड्रेसिंग के आगे खड़ी
ہو کر بال بنا رہی تھی۔ میر اس کے گرد حصار کرتا، اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا، اس کی گردن میں منہ چھپاتے محبت سے بولا تھا، میں تو روز کی طرح تیار ہوئی ہوں، آپ کو آج زیادہ اچھی لگ رہی ہوں۔ جی تو کیا خیال ہے؟ میر اب کے اس کے بالوں پر لب رکھتے کہتا ہے، میر بس کر دے، ابھی 2 بچوں کی لڑائی ختم کی ہے آپ نے۔ ہاں 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 مائی ریڈ مین، میرا ارادہ تو زیادہ کا تھا، وہ تو بس آپ کی ننھی سی جان کو دیکھ کر ایک بار رک گیا۔ میر ایک آنکھ منگ کرتے شرارت سے بولا تھا، شاہ جی بہت بے شرم ہیں آپ۔ علیزہ سیدھی ہوتی اس کے سینے پر مکہ مارتے شرماتے ہوئے بولی تھی، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ میری جان۔ وہ کہتے اس کی شہرک پر چکا تھا۔ پیچھے ہو، بچے آ جائیں گے شاہ۔ نہیں بالکل نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ان کو بتا دیں گے ان کے بہن بھائی کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، میر شرارت سے کہہ کر اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے ہونٹ اپنی دسترس میں لے چکا تھا جس پر اس نے ابھی سرخ لپسٹک لگائی تھی۔ میر کے کہنے پر ماضی، ہیلو جی، لیکن کیسے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو بات ہوئی تھی ہماری ماہی سے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہی کیسے؟ اچھا ہم بس ابھی آ رہے ہیں اسلام آباد، آپ سب سنبھالیں خود کو۔ میر جو کار ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے موبائل پر زہیب کی کال آئی تھی اور اس کی بات سن پریشانی میں کار ایئرپورٹ کی طرف دوڑائی تھی اس نے۔ شاہ کیا ہوا ہے؟ پلیز بتائیں، سب ٹھیک ہے نا؟ ماہی ٹھیک ہے نا؟ علیزہ میر کی فون کال سن کر پریشان ہوئی تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے ماہی بس ابھی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ اتنے میں کار ایئرپورٹ جا کر رکی تھی۔ میر علیزہ کو لیتے ٹکٹ لیتے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے اور 2 گھنٹے کے بہت ہی مشکل سفر کے بعد وہ اسلام آباد سے سیدھا ہاسپٹل پہنچے تھے۔ شاہ ہم ہاسپٹل کیوں آئے ہیں؟ ماہی ٹھیک ہے نا؟ پلیز بتائیں شاہ جی۔ علیزے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا جسے اس نے جلدی سے صاف کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہاں جا کر پتہ چلے گا علیزے۔ زہیب بھی مجھے کچھ نہیں بتایا ابھی تک۔ میر ہادی شاہ اور علیزے کو اپنی طرف آتا دیکھ زہیب ان کے پاس آیا تھا۔ ماہی کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میر نے گلے ملتے زہیب سے سوال کیا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ماہی کی کریٹیکل کنڈیشن ہے اور ماہی نے ان کو کہا ہے کہ بچے کو بچائیں، اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں اگر بچے کو نہ بھی بچایا تب بھی ماہی کی جان خطرے میں ہے، تو تم حوصلہ رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میر زہیب کو حوصلہ دیتے کہتا ہے کہ میر کی بات سن۔ علیزہ نے جو میر کا ہاتھ تھاما تھا وہ اس نے اور مضبوطی سے تھاما تھا۔ اب پریشانی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے اور سب بزرگ بینچ پر بیٹھے تھے۔ زہیب پر پریشانی بس چکر لگائے جا رہا تھا اور میر ہادی شاہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور علیزہ اسی کے ساتھ میر کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا اور زہیب، علیزہ، میر ان کو ڈاکٹر مائی وائف، وہ کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے نہیں چاہیے ایسا بچہ جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی کو کھو دوں۔ مجھے میری بیوی چاہیے، مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے۔ زہیب ڈاکٹر کو دیکھ کر اپنی بولنا شروع ہو چکا تھا۔ زہیب حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میر اسے حوصلہ دیتے بولا تھا۔ ڈاکٹر آپ بتائیں ماہی کیسی ہے؟ شی از آؤٹ آف ڈینجر، شی از فائن، اور ماشاء اللہ آپ کا بہت پیارا سا بیٹا ہوا ہے۔ ہم ان کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ سب مل سکتے ہیں ان سے۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بولتا وہاں سے چلا گیا تھا کہ زہیب ڈاکٹر کی بات سن اپنا سر اوپر کرتے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ پاگل لڑکی، ڈرا دیا تھا تم نے، تمہیں پتہ ہے مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا۔ ہاں اتنی جلدی نہیں مروں گی، پھپھو بننا ہے میں نے، اس کے بعد سوچوں گی ایسا کچھ۔ ماہی مسکرا کر بولی، چپ کرو پاگل لڑکی۔ دیکھیں نا میر، یہ واپس فضول باتیں کرنے لگ گئی ہے۔ ماہی کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا، سب وہیں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میر نے ماہی کو ایسی فضول بات کرنے پر ڈانٹا تھا۔ ارے اب بچے کا نام بھی سوچو جلدی سے، کیا رکھنا ہے؟ علی زہیب شاہ، ماہی نے نام بتایا تھا جس پر سب نے مسکرا کر اس کی پسند کو ترجیح دیتے یہی نام رکھا تھا۔ بیٹے کا نام علی شاہ رکھا تھا۔ زہیب ماہی کے ساتھ بیٹھا اور علی اس کی گود میں تھا کہ علیزے کو چکر آئے تھے، وہ خود کو سنبھالنے کے لیے اس نے میر کا سہارا لیا تھا۔ میر ہادی شاہ نے وہیں لیڈی ڈاکٹر سے اس کا بھی چیک اپ کروایا تھا جس پر پتہ چلا تھا کہ وہ بھی ماما بابا بننے والے ہیں۔ آج شاہ ہاؤس کو 2 خوشیاں ملی تھیں، جس کی خوشی میں میر نے سارے ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹی تھیں اور سب ڈاکٹر کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی تھی یہ کہہ کر کہ وہ ماموں بن گیا ہے اور بابا بننے والا ہے۔ وہ سب کے منہ میں خود لڈو ڈال رہا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ میر کو
مسکراتا ہے دیکھ وہاں سب ڈاکٹر میر ہادی شاہ کو دیکھ کر تبھی ہنس رہے تھے۔ میر نے ان 9 ماہ میں علیزہ کا بہت خیال رکھا تھا، بہت کیئر کی تھی، اور 9 ماہ بعد ان کے گھر ایک چھوٹی سی ننھی پری نے جنم لیا تھا جس کا نام میر ہادی شاہ نے محمل شاہ رکھا تھا۔ حال دروازے کی دستک پر علیزہ نے اپنے دونوں ہاتھ میر کے سینے پر رکھتے خود سے دور کیا تھا جو اس کی ساری لپسٹک خراب کر چکا تھا۔ ہر ٹائم رومانس کرتے رہتے ہیں، آپ شرم کریں، کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو شاہ جی؟ علیزہ اتنا کہہ کر ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہوتی اپنی لپسٹک ٹھیک کرنے لگتی ہے۔ جس کی بیوی اتنی حسین ہو اس کو کسی اور کام کا خیال ہی کیسے آ سکتا ہے؟ وہ بات کر رہے تھے کہ ماہی اور زہیب اندر آئے تھے۔ لیلا مجنوں کا رومانس ہو گیا ہو تو کیوں نہ باہر آ جائیں؟ محترم اور محترمہ سب انتظار کر رہے ہیں فیملی فوٹو شوٹ کے لیے۔ جی آ رہے ہیں، علیزہ شرم سے نظریں جھکا کر بولی۔ تم دونوں کی نظر میرے رومانس پر ہی کیوں رہتی ہے؟ اور جو تم دونوں رومیو جولیٹ بنے رہتے ہو اس کا کیا ہوں؟ میر خفگی سے بولا۔ چل فوٹو شوٹ کروانا ہے، چاچو چاچی ماموں ویٹ کر رہے ہیں سب، زہیب نے بات گھماتے کہا۔ ہاں چلو بھائی، اور وہ سب لان میں پہنچے تھے جہاں سب بڑے موجود تھے اور سب نے فیملی فوٹو شوٹ کروایا تھا۔ بچے فوٹو شوٹ کے بعد واپس لڑنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ تو پورے علیزے اور میر ہادی شاہ جیسے ہیں لڑاکو، لیکن ایک دوسرے کا خیال بھی بہت ہے ان کو۔ مسز سلمان اور مسز خاور سلمان صاحب سب ان کو لڑتا دیکھ مسکرا کر بولے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھے میر اور علیزہ مسکرا دیے تھے، اور ماہی اور زہیب بھی دبی ہنس رہے تھے۔ چلو بھائی، کیوں نہ کوئی غزل، کوئی شاعر ہو جائے، زہیب نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں بھائی، آپ سنائیں کوئی غزل یا شاعری، ماہی نے زہیب کی ہاں میں ہاں ملاتے کہا تھا۔ میں کیسے؟ میر حیران ہوا تھا۔ چل سنا دے، کوئی نہیں، رومانس کا بادشاہ ہو تو ایک غزل سنا دو میری بہن علیزے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ چل شروع ہو جا، زہیب ایک آنکھ ونک کرتے بولا تھا کہ میر پہلے سلمان صاحب اور مسز سلمان خاور اور مسز خاور کو دیکھتا، ان کو خود کو مسکراتا دیکھتا پا کر، خود میں حوصلہ پا کر اس نے علیزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غزل شروع کی تھی۔ تمہیں محبت سکھاتا ہوں، یہاں بیٹھو، کچھ غزلیں سناتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ میر علیزے دیکھ کر فکرہ کہا تھا کہ وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ کیا کہا؟ وہ چاند پسند ہے تم کو؟ اچھا، اتار کر لاتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ میر نے علیزہ کا ہاتھ پر لب رکھے تھے کہ وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ اچھا تو ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا، اچھا سینے سے لگاتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ میر نے علیزہ کو ایک آنکھ ونک کرتے تیسرا فکرہ کہا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ زہیب اور ماہی ہم آواز بولے تھے کہ علیزہ شرم سے لال ہو رہی تھی اور میر مسکرا کر مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو جان، وہ جگنو اچھے لگتے ہیں تم کو؟ اچھا، تمہارے بالوں میں سجاتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ میر نے اب کے اٹھ کر علیزہ کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ وہ علیزے آنکھوں میں اتنا کھو گیا تھا کہ ساتھ کون بیٹھا ہے سب بھلا چکا تھا۔ وہ چاند چمک رہا ہے، وہ ستارے دمک رہے ہیں، یہ دونوں تیرے گال پر بناتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ کیوں اداس ہو، آنسو بہا رہی ہو؟ میں آپ کو ہنساتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ میرے تو نام کی ہر کشتی ڈوب جاتی ہے، ایک کشتی تیرے نام کی بناتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ وہ کتنا پیارا بول رہا تھا، علیزہ کو میر کی آواز سے عشق ہوا تھا، ہونے لگ گیا تھا۔ اپنے شاہ کی تو وہ ویسے ہی دیوانی تھی، آج وہ آواز کی بھی ہو گئی تھی۔ میں تم سے بلا کا عشق کرتا ہوں پیاری۔ کیوں؟ اچھا بتاتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ میر دلکش مسکراہٹ سے بولا۔ یہ جگمگاتی تتلیوں میں سے جس پر اشارہ کرو اس کو آپ کے ہاتھ پر بٹھاتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ میر نے لان میں اڑتی ایک تتلی علیزہ کا تھاما ہوا ہاتھ آگے کرتے اس پر تتلی کو بٹھایا تھا کہ علیزے کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ کل شب جو گزری ہے تیرے بن، تجھ کو حال سناتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ میر نے آخری لائن کہتے علیزہ کی پیشانی پر لب رکھے تھے اور وہ خود بلش کرنے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میر کے سینے میں منہ چھپا لے اپنا۔ میر جو علیزہ کی آنکھوں میں کھویا تھا، ماہی اور زہیب اور سب کی تالیاں بجانے پر ہوش میں آیا تھا اور سر جھکا کر سب کا شکریہ ادا کرتے واپس علیزے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میر ہادی شاہ نے علیزہ کو اپنی کوئی لکھی ہوئی غزل سنائی تھی۔ علیزہ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ سب لان میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے کہ دو بچے دادا دادی ماما پاپا کرتے بھاگ کر ان کے پاس آ چکے تھے۔ محمل خاور صاحب کی گود میں بیٹھی علیشا کی شکایت لگا رہی تھی اور علیشا
सलमान साहब की गोद में बैठा महमूद की शिकायत लगा रहा था और वो अजीब अजीब सी शक्लें बनाकर एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी इस हरकत पर सबका कहका बुलंद हुआ था। ख़त्म शुद। आप सबको ये नॉवल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई गलती हो गई हो तो माजरत। और प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।